سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، یہ اندرونی اختلافات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ پارٹی کا بڑا چیلنج اس وقت حکومت کے خلاف تحریک ہے یا پھر اندرونی اختلافات؟ آپ کو یاد ہے کہ عید الفطر سے پہلے ہم یہاں پروگرام میں یہ بات کر رہے تھے جب کہا جا رہا تھا کہ عید الفطر کے بعد ایک بڑی تحریک چلائیں گے، گرینڈ الائنس بنے گا، تو میرا خیال سب کی رائے یہی تھی کہ گرینڈ الائنس کے بھی چانسز نہیں ہیں اور تحریک کے بھی امکانات بہت کم ہیں۔ اور یہ ساری صورتحال کیوں ہیں؟ دیکھیں، ایک مزاحمتی سیاست کی لمبردار جماعت آج دفاعی پوزیشن پہ کیوں ہے؟ یہ سیاسی مخالفین کی وجہ سے نہیں ہے یا حکومت کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنید اکبر خان کو پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ ایک طاقت کا مرکز اور کھڑا کر دیا گیا ہے پختونخوا میں، اور آنے والے وقت کے اندر حکومت اور پارٹی میں اختلافات جنم لیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اختلافات کیا ہیں، اور خاص طور پہ علی امین گنڈا پور کو اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پارٹی کے ذمہ داران کی طرف سے، اور خود عمران خان صاحب کی بہنیں بھی یہ اعتراض کرتی نظر آ رہی ہیں کہ ہمیں تو عید کے موقع پہ کسی نے ملنے نہیں دیا۔ لیکن اس کے باوجود گنڈا پور صاحب کی اہمیت کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے ہمیں۔ دیکھیں، گنڈا پور صاحب کی اہمیت کم نہیں ہوگی، چیف منسٹر ہوتا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیں اس وقت تو کوئی امکانات نہیں ہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ان کے مذاکرات کے، لیکن آنے والے وقت کے اندر اگر کوئی اس طرح کے امکانات بنے یا معاملات آگے کی طرف پیش رفت ہوئی تو وہ تھرو گنڈا پور صاحب کی ہوگی۔ اور یہی وجہ، میں نے کل بھی آپ کے ایک سوال کے جواب میں یہی کہا تھا کہ چیف منسٹر کو ہٹانا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن دوسرا بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے جنید اکبر خان صاحب کا بھی ذکر کیا، اس حوالے سے شوکت یوسف سعید صاحب بھی ایکٹیو ہیں اور خود بیرسٹر گوہر صاحب ایکٹیو دکھائی دی ہیں، انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، پھر باقی رہنماؤں کو بھی سمجھایا کہ میڈیا پر ایسی باتیں نہ کی جائیں۔ دیکھیں مریم، پہلے تو بات ایک زیادہ خوفناک ہے کہ اس لیے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ صاف چلی، شفاف چلی، کہ یہ کرپشن اور لوٹ مار کے خلاف ہے۔ ان کے ایک سابق وزیر تیمور جھگڑا کے حوالے سے خود پارٹی کی احتساب کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ 36 ارب روپے کی لوٹ مار ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی لیڈر سے پوچھ کے ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو یہ کئی سارے سوالات ان کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو حکومت کے خلاف تحریک تو پیچھے رہ گئی، سب سے بڑا اس وقت بحران اور ہیجان جو ہے وہ پارٹی کے اندر طاری ہے، اور مشکل صورتحال کے اندر اس طرح کی کیفیت بنتی ہے۔ اور دیکھیں آنے والے وقت میں جب بھی خان صاحب خود باہر آئیں گے تو شاید یہ کیفیت نہ رہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مزاحمتی سیاست کی لمبردار پارٹی اس وقت دفاعی محاذ پر آ کر کھڑی ہے۔ کیوں کر کھڑی ہے؟ اس لیے کہ یہ پارٹی میں یکسوئی اور سنجیدگی کا فقدان ہے اور پالیسی کوئی نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اہم فیکٹر جو ہے اڈیالہ جیل کا بھی ہے کہ خان صاحب سے جن لوگوں کی اپروچ ہے، وہ جس کی جا کر شکایتیں کرتے ہیں، ہر 2 مہینے کے بعد اگر آپ اپنے عہدیداران یا ذمہ داران کو تبدیل کرتے رہیں گے تو پھر یکسوئی پیدا نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے حماد اظہر صاحب کا استعفیٰ بھی کافی خبروں میں یہ بڑا الارمنگ ہے، اس لیے کہ حماد اظہر پنجاب کے اندر تحریک انصاف کا ایک فیس تھا، اچھا فیس تھا، اور میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کی ترجیح ہمیشہ سے حماد اظہر رہی ہے۔ اس لیے کہ حماد اظہر باہر سے پڑھے لکھے ہیں، اکنامک معاملات پہ دسترس رکھتے ہیں، اور ان کو ٹارگٹ بھی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب کی اولین ترجیح میں رہے ہیں، اور پنجاب کے فیصلے پختونخوا میں سے ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ منظر سے غائب کیوں ہیں؟ اس میں تو غلطی نہیں کیا ہے۔ یہ چیز ان کو ڈیمیج کر رہی ہے کہ باوجود اس بات کے کہ ان کی پارٹی کے اندر سٹینڈنگ ہے، عمران خان صاحب کی تائید بھی حاصل ہے، لیکن جب آپ منظر سے غائب ہوں گے اور زیادہ دیر تک غائب ہوں گے تو پھر آپ کی وہ اہمیت اور حیثیت نہیں رہے گی کہ پنجاب کے اندر وہ ایک اچھا فیس تھا، لیکن پنجاب کے اندر تو کوئی لیڈرشپ نظر ہی نہیں آ رہی۔ اور وہ اعظم سواتی صاحب نے جو جا کے شکایت کی ہے، بھی اعظم سواتی صاحب کا پنجاب سے کوئی تعلق نہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو کام نہیں کرنے دے رہے۔ تو حماد اظہر نے جب عالیہ حمزہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ دیکھیں یہ پارٹی کے اندر جو صورتحال طاری ہوئی ہے، اس کی ذمہ دار نہ مخالفین ہیں نہ حکومت ہے، خود یہ ہے، ان کی پالیسیز ہیں۔ اور میں اس میں جو اصل بات میں یہ کروں گا کہ پارٹی لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک لائن لیتا ہے۔ اس وقت نہ احتجاج کے حوالے سے، نہ تحریک کے حوالے سے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے کوئی پارٹی کی ایک رائے نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کنفیوژن ہے، اور کنفیوژن کا نقصان سب سے زیادہ پارٹی کو ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ریاستی ادارے،
تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں یہ ڈیموکریسی کے ادارے ہوتے ٹھیک ہے۔ ہیں اور یہ بھی مضبوط ہونے چاہیے اگر پاکستان کے اندر آپ نے ڈیموکریسی کو یا پولیٹکس کو مضبوط کرنا ہے کہ آج جس کیفیت سے تحریک انصاف دو چار ہے اس کی ذمہ دار ان کی لیڈرشپ، ان کی لیڈرشپ آپ کو ذمہ دار دکھائی دے رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے نئی کینالز کے معاملے کو یہ کہتے ہوئے اکثر مسترد کر دیا کہ اگر سندھ کے عوام نئی کینالز نہیں چاہتے تو ہم سندھ کے عوام کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، یعنی کہ وفاقی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی سلمان صاحب انہوں نے یہ بھی باور کرا دیا کہ اگر آپ ترقیاتی منصوبوں سے متعلق ہم سے مشاورت نہیں کریں گے تو پھر ہم بجٹ میں ووٹ بھی نہیں دیں گے۔ کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ دیکھیں مریم، پہلے سیگمنٹ میں جب آپ ذکر کر رہی تھی نا علی امین گنڈا پور اور ان کا دھمکی امیز طرز عمل کا کہ جی انہوں نے کہا کہ وفاق پہ چڑھ دوڑیں گے، گولیاں چلا دیں گے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی تاریخ میں جب اس طرح کا طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے تو کچھ چیزوں سے توجہ ہٹانا مقصود ہوتا ہے، نہ وہ چڑھ دوڑیں گے نہ وہ گولیاں چلائیں گے، یہ سب کو پتہ ہے۔ جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک قومی پارٹی کے سربراہ ہیں اور میں ان کی رات ساری سپیچ سنی ہے، انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے یکسوئی سے اور سنجیدگی سے بات کی ہے۔ ایک بات وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ترقیاتی منصوبوں پر اگر مشاورت نہ کی، انہوں نے نہروں کا ذکر اس حوالے سے نہیں کیا۔ ترقیاتی منصوبوں پہ تو 100% مشاورت کرنی ہے گورنمنٹ نے، تو لہٰذا یہ نوبت نہیں آئے گی کہ وہ بجٹ منظور نہ ہونے دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر بھی بجٹ پہ اس طرح کی بات ہوئی تھی تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا کہ 100% یہ بجٹ پاس کروائیں گے، اس لیے کہ سب کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جو نہروں کا ایشو ہے، دیکھیں انہوں نے ایک اور بات کی کہ جی کالا باغ ڈیم کو میری والدہ محترمہ نے روکا تھا، نہیں، میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کیبنٹ میں غلام مصطفیٰ کھر وابڈا کے وزیر تھے، انہوں نے تو کالا باغ ڈیم کا اعلان کیا تھا، نواز شریف صاحب نے کالا باغ ڈیم کا اعلان کیا تھا، جنرل پرویز مشرف نے پوری ایک کمپین لانچ کی تھی۔ کالا باغ ڈیم کا منصوبہ ایک بڑا منصوبہ تھا، البتہ اسے روکنے کے لیے قوم پرست، انتہا پسند اور میں سمجھتا ہوں کئی ہمسایہ ممالک کا بھی رول تھا۔ انہیں پتا تھا کہ کالا باغ اگر بر وقت بنا ہوتا تو آج یہ بجلی کے جھٹکے نہ ہمیں لگ رہے ہوتے۔ لیکن اب وہ جو نہروں کا منصوبہ ہے، کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی کے رویے میں تلخی کیوں آئی کہ پہلے جب یہ اعلان ہوا اس وقت تو تلخی نہیں تھی۔ دراصل پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ سے ایک کرائسس فیس کرنا پڑ رہا ہے اور وہ انتہا پسند کو تو سیدھا ان پہ جو آپ کو لگتا ہے قوم پرستوں کا دباؤ کارگر ہوگا؟ جی قوم پرستوں کا دباؤ کارگر ہو گیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ روز ایک وضاحت مراد علی شاہ صاحب بھی بولتے ہیں، نبیل گبول صاحب بھی بولتے ہیں، رات بلاول صاحب نے بھی جو بات کی ہے، یہ منصوبہ پایا تک نہیں پہنچے گا۔ جو بجٹ کے بائیکاٹ کی بات کی وہ تو ڈیولپمنٹ کے منصوبوں پہ کی ہے، وہ تو کچھ نہیں، وہ تو 100% اعتماد میں لیں گے۔ اس میں اب اصل بات یہ ہے کہ یہ منصوبے، یہ جو کرائسس بن رہا ہے نہروں پہ، اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ کنسنسس کے نام پہ ڈیلے ہو سکتے ہیں اور یہ بات پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر یہ نہروں کا منصوبے پہ پیش رفت ہوئی تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے، وہ روز کہتے ہیں، لیکن حکومت وہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس منصوبے میں زرداری صاحب کا رول کیا ہے یہ بہت اچھی طرح انہیں پتہ ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں معاملہ ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن بن کر رہے گا۔ جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس وقت تک کی صورتحال یہی ہے کہ یہ معاملہ کنسنسس کے نام پہ ڈیلے ہو سکتا ہے۔ اب جو لوگ اس منصوبے میں شامل ہیں وہ زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے، اور شہباز شریف صاحب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ابھی بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی ہے چند روز پہلے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، تو بڑا اچھا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا اندرون سندھ سے انہیں فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی دفعہ اندرون سندھ میں کسی کی جرت نہیں تھی پیپلز پارٹی کو چیلنج کر دینا۔ اب پیپلز پارٹی کے کل جو جلسہ ہوا ہے ان کے قافلوں پہ حملے ہوئے ہیں، ان کے قافلوں پہ حملے ہوئے ہیں، تو یہ ریزنمنٹ ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے رویے میں تلخی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی اس منصوبے کو روک پائے گی؟ میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ روک پائے گی، البتہ اس میں ڈیلے ضرور ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ڈیلے ضرور ہوگا، روک سکے گی یا نہیں یہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن افغان مہاجرین کی واپسی کا معاملہ ہے، اس پر ریاستی پالیسی اور خیبر پختونخوا حکومت کی منطق کہ ہم جبری طور پر نہیں نکالیں گے، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلمان صاحب پہلے یہ بتائیے کہ گنڈا پور صاحب افغانیوں کو زبردستی واپس بھجوانے کے مخالف کیوں ہیں؟ دیکھیں میں پہلے یہ بات کروں گا کہ یہ پاکستان جو دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے یہ کیوں جل رہا ہے؟ اس کا پس منظر سارا افغانستان ہے کہ ہم نے افغانوں کو یہاں لایا، لا کر بسایا اور انہیں ہر طرح سے ان کی خاطر توازی کی، اور اب جب افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور ان کے ڈانڈے وہاں سے ملتے ہیں تو پاکستان ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہے۔ اگر کوئی دہشت گردی میں انوالو ہے یا دہشت گردی کا سہولت کار ہے تو اس پہ ہاتھ ڈالنا تو فرض ہے۔ ذرا جا کے آپ سعودی عرب میں یا قطر میں یا ابوظہبی میں رہ کے دکھائیں غیر قانونی طور پہ۔
اور گنڈاپور صاحب جو کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کو زبردستی 15 لاکھ تو رجسٹرڈ ہیں, انہیں تو نہیں چھڑا جا رہا. جو غیر قانونی 8-9 لاکھ ہیں, یہ ریاست کی پالیسی ہے, یہ حکومت کی پالیسی نہیں ہے. اور پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا. کل آپ کی کور کمانڈرز میٹنگ میں کیا کہا ہے پاکستان کے آرمی چیف نے, کہ صرف دشمن نہیں, یہاں پر جو ان کے اعلی کار ہیں, بات ہے کہ آپ جب انوالو ہوں گے دہشت گردی کی وارداتوں میں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ ریاست کی پالیسی ہے, غیر قانونی طور پہ افغانی ہے یا کوئی اور ہے, یہ پالیسی پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور گنڈاپور صاحب دراصل ایک نئی صورتحال طاری کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنا ایشو بنا رہے ہیں. دیکھیں ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت بھی چینل پہ جنید اکبر خان صاحب کے جو ٹکر چل رہے ہیں, مسئلے ان کے کچھ اور ہیں, صوبے پہ توجہ نہیں دے رہے, گورننس سے یقینی نہیں بن رہی, مسائل حل نہیں ہو رہے, اور مرکز پہ چڑھ دوڑنا ہے. بھائی مرکز پہ آپ کو کسی نے نہیں چڑھنے دینا. غیر قانونی طور پہ جو افغانی موجود ہیں انہیں جانا چاہیے. 15 لاکھ تو آپ نے لا کے یہاں پر بٹھائے ہوئے ہیں, انہیں تو نہیں چھیڑا جا رہا. ٹھیک ہے.